آج معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھ چکا ہے، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، میاں بیوی کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، بچوں کے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا شوہر وہ بیوی پر ظلم کرتا ہے، آج کا شوہر وہ بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، بچوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، بچوں کے سامنے اس کو مارتا ہے، ماں باپ کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے اس کو مارتا ہے، اور بھائی بہنوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، بھائی بہنوں کے سامنے اس کو مارتا ہے، پڑوسیوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، پڑوسیوں کے سامنے اس کو مارتا ہے۔ اور پھر شوہر یہ سوچتا ہے، اور شوہر یہ سمجھتا ہے، اور شوہر اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے۔ میرے بھائی، اس سے بیوی آپ سے محبت نہیں کرے گی۔ آپ کے ان باتوں سے اور آپ کے ان کاموں سے عورت کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ کے بچوں سے محبت نہیں کرتی، آپ کے ماں باپ سے محبت نہیں کرتی، آپ کے بھائی بہنوں سے وہ محبت نہیں کرتی، آپ کے گھر سے وہ محبت نہیں کرتی، بلکہ آپ سے بھی وہ نفرت کرتی ہے، آپ کے ماں باپ سے بھی نفرت کرتی ہے، آپ کے بھائی بہنوں سے بھی وہ نفرت کرتی ہے، آپ کے گھر سے بھی وہ نفرت کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر اپنے گھر کو بسانا ہے، اگر اپنی زندگی کو بچانا ہے، اگر اپنے بچوں کی مستقبل کو بچانا ہے، تو آپ نے عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا ہے، آپ نے بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی زندگی اٹھائیں نا۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور سخت مارتا ہے۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس پر نکیر فرمائی اور فرمایا کہ آپ میں سے کوئی مرد اپنے بیوی کو مارتا ہے، پھر اسی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس سے ہم بستری کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ گویا کہ یہ بات شرافت والی نہیں ہے کہ ایک شوہر اپنے بیوی کو مارے بھی، پھر اس کے پاس جائے بھی، اس سے ملے بھی، اس سے ہم بستری بھی کرے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بسا اوقات عورتیں بہت زیادہ فساد مچاتی ہے، شور مچاتی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر ان کو مارو۔ لیکن آپ علیہ السلام نے پھر اس بات کو مناسب نہ سمجھتے ہوئے پھر فرمایا کہ عورتوں کو برے مرد ہی مارتے ہیں، اچھے مرد وہ عورتوں کو مارتے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اگرچہ اجازت دی، لیکن اجازت دینے کے بعد بھی فرمایا کہ اچھے مرد، اچھے لوگ، اچھا انسان وہ اپنے بیوی کو نہیں مارتا، اپنے بیوی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اپنے بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ محبت کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے، پیار کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے، الفت کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو آپ بچانا چاہتے ہیں، تو آپ نے محبت کے ساتھ اپنے گھر والی کو سمجھانا ہے، پیار کے ساتھ آپ نے اپنے گھر والی کو سمجھانا ہے۔ اور یاد رکھیں، عورت یعنی بیوی وہ محبت کی زبان کو سمجھتی ہے، وہ مار کی زبان کو نہیں سمجھتی۔ آپ جتنے مارو گے، آپ جتنا اس کو ذلیل کرو گے، وہ اور بگڑ جائے گی، وہ آپ سے اور نفرت کرنے لگے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر والی وہ آپ سے محبت کرے، وہ آپ سے پیار کرے، وہ آپ کے بچوں سے محبت کرے، وہ آپ کے بچوں سے پیار کرے، وہ آپ کے ماں باپ سے محبت کرے، وہ آپ کے گھر سے محبت کرے، وہ آپ کے گھر سے پیار کرے، تو یاد رکھیں، آپ نے محبت کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے، پیار کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھانا ہے، مار کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ، مار کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ سمجھانا ہے۔